قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو میں کو بند کر دیجئے. یہاں آ کر اور یہ جان کر سخت صدمہ ہوا کہ جناب سچن علی صاحب نے یہ محفل اپنی اہلیہ مرحومہ اور اپنے نوجوان صاحبزادے کا انتقال ہو جانے پر ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے. بیوی کی موت اور بیٹے کی موت میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے دنیاوی صدموں میں اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا. بس اللہ ہی ہے جو ایسے ایسے صدمے جھیلنے کی ہمت و طاقت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے تو آج ہمارے فاروق بھائی کی شاعری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ محفل تو ان کی شاعری سے کامیاب ہو گئی. شاعری کیا ہے؟ پورا ایک اسلامی کورس ہے. توحید سے چلے. کہاں سے چلے؟ اللہ کے ذکر سے. پھر حضور کی بھی خوب تعریف کی، پھر اپنے بزرگوں کی طرف بھی آئے اور کچھ موت کی بھی یاد دلائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا اسلام مذہب مسلک کا خلاصہ اور نچوڑ انہوں نے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہماری محبت میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے نا، ہم سے محبت ہو گئی ہے تو بغیر بلائے ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں جلسوں میں. مجھے بھی ان سے لگاؤ ہو گیا ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ نمازی آدمی ہے، پانچوں ٹائم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خوبیوں کے حامل ہیں. میرا ارادہ آج بھی کوئی باضابطہ تقریر کرنے کا نہیں ہے. تقریریں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں نے چھوڑ رکھی ہیں. راتوں کے جلسے چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تقریریں چھوڑ دینا. دن میں وہی لوگ بلاتے ہیں کہ جنہیں وہ تقریر کی وجہ سے نہیں بلاتے ہیں بلکہ وہ محبت کی وجہ سے بلاتے ہیں. تو میں بجائے تقریر کرنے کے میت کے تعلق سے میں آج کل کتاب بھی لکھ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مسائل میت شروع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کرا دے. کچھ مسائل بیان کروں گا
اور مسائل بیان کرنے کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے. اور جہاں تک تقریر کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا سے کسی کا جانا، یہ ایسے بڑے بڑے حادثے جن کو ہم تو سن کر کے ہی ہمارا دل پریشان ہو گیا، جس پر بیتی اس کا کیا حال ہوگا. ایسے حادثے اور یہ موتیں جو ہیں یہ خود سب سے بڑی تقریر ہے. کسی دوسرے کی موت یا کسی دوسرے کا دنیا سے جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ذکر کر لیں، نیاز فاتحہ کر لیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی موت یاد آ جائے. موت میں ایک بڑی حکمت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، صرف انسان ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر کوئی طاقت ایسی ضرور ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت ترقی کر گئے ہیں تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ بس اللہ کا نام ہی نام رہ گیا زبان پہ. ان کے حالات ایسے ہیں جیسے خدا کو بھول گئے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ ہم بھی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بلکہ اس وقت جو یہ بیماری چل رہی ہے، یہ مشہور جو کورونا کیا کہہ رہے ہیں اس کو، اس نے تو ایسا جھٹکا لگایا ہے. اصل میں یہ سائنس کی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، ترقی بہت ہو گئی ہے، علاج بہت بڑھ گئے، سرجری بہت ترقی کر گئی. کہاں پہلے یہ سب تھا، اس نے علاج، اتنے ڈاکٹر، کہاں یہ ایسی دوائیاں، کہاں یہ سب بوتلیں چڑھانا، آکسیجن لگانا اور کیا 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 کیا. اب تو جسم کا خون تک بدل دیتے ہیں مشینوں کے ذریعے. بہت ترقی ہو گئی ہے. لیکن اس ترقی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری بھیجی کہ دماغوں کی چولیں ہلا دی کہ تمہاری ترقیاں بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، پہلے نمبر پہ امریکہ ہے نا، پہلے نمبر پہ، تو وہی بیماری میں بھی پہلا نمبر اسی کا آ رہا ہے. رس کر رہا ہوں، بولو، میں نے تو یہی سنا ہے نمبر 1 پہ ہے. تو اس کو بات کو بڑھاؤں گا نہیں میں، بس اس بات کے اوپر اللہ کا شکر کروں گا اور اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو مبارکباد دوں گا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا اور وہ دین ہمیں عطا فرمایا کہ ہم خدا کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں. کچھ بھی بن جائے، کتنی ترقی کر جائے، کتنی مالدار ہو جائے، کتنی خوشحال تندرست ہو جائے، کیسی زبان خوبصورت ہو جائے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں. اے اللہ، ہم تجھے بھولنے والوں میں نہیں ہیں، ہم تیرا ذکر کرنے والوں. پڑھو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بلکہ میرے ساتھ پڑھو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ہے، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اور میں نے قبول کیا اس کی تمام باتوں کو. ایمان مفصل بھی پڑھ لو. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ ہی کی طرف سے ہے
اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد اٹھنے پر. سمجھے آپ؟ تو اللہ کا شکر کیا کرو، اس نے ایمان دیا ہے، اور وہ ایمان اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ تم مانو مت مانو مگر حق یہی ہے. ایک بات یاد آئی، اپنی سرزمین دہلی میں ایک پہلے کے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اجلہ اولیاء کرام میں، سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی. کیا نام ہے؟ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی. دلی میں ان کی بہت بڑی خانقاہ ہے، میری حاضری ہو چکی ہے، بلکہ وہ ایریا ہی چراغ دہلی کہلاتا ہے. جہاں ان کی خانقاہ ہے وہ پورا ایریا چراغ دہلی کہلاتا ہے، بہت بڑا ایریا ہے. نئی نئی کالونی وغیرہ بنی، ان کو بھی چراغ انقلاب وغیرہ کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ 800-700 سال پہلے کے بزرگ ہیں. سیدنا شیخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. ان کے دور میں ایک مرتبہ سوکھا پڑا، دلی میں بارش نہیں ہوئی. لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے. یہ نکلے، استسقاء کی نماز پڑھی، دعا کی، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہوئی. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے دعا فرمائی لیکن بارش تو اب بھی نہیں ہوئی. دیکھیے فقیری اسے کہتے ہیں. کیا فرمایا؟ ٹھیک ہوا. لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کی دعا سے سب کچھ ہوتا چلا آیا ہوا. جس کو جو دعا دے دی وہ کام ہو گیا اس کا. لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوا، اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اس کی مرضی و مشیت میں کسی کو دخل نہیں. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار، جو فارسی کی ان کی مشہور کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء کرام کے ذکر میں، اس میں اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہوا مطلب انہوں نے یہ، یعنی انسان کو انسان کی خوبیاں اور کمالات، اس کے اندر جو کچھ بھی اوصاف ہیں اللہ کے دیے ہوئے، ان سب کے اوپر عقیدہ رکھنا چاہیے. اللہ نے جس کو دیا ہم اس دین کو مانتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مرضی و مشیت الہی میں کسی کو دخل نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. سمجھا؟ تو یہ موت بھی ایسی چیز ہے، بات کو بہلائے بغیر میں آپ سے بس یہی کہتا گزروں گا کہ اس کا صدمہ افسوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ عبرت کی چیز ہے. اور ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں، میں نے تقریر بیانات بہت کیے ہیں، سب سے بڑی ایک تقریر بتاؤں میں آج آپ. ایک چیز ہوتی ہے مراقبہ کہتی ہیں اس کو. اپنے یہ فقیری لوگوں میں جو خانقاہی لوگ جو ہوتے ہیں تصوف والے، ان میں اس کا رواج تھا مراقبہ. مراقبے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کسے کہتے ہیں مراقبہ؟ یہ مراقبہ رقبتن سے بنا ہے. عربی میں رقبتن کہتے ہیں گردن کو. گردن لٹکا کر کے یوں کر کے بیٹھتے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، گردن لٹکائی اور بیٹھ گئے. لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے خانقاہوں میں، تربیت کرائی جاتی تھی انہیں اس کی. سمجھے آپ؟ اس مراقبے میں خاص طور سے دو باتیں ہوتی تھیں. ایک تو آنکھیں بند کر کے گردن لٹکا کر کے دنیا کے حالات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کو دھیان کو لانا، یعنی ادھر سے دنیا سے دماغ کو ہٹانا اور دماغ کو اللہ میں لگانا. آنکھیں کھلی ہوں گی، نظر آئے گا تو دھیان بٹے گا. سمجھے نہیں؟ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، اور اکیلے میں بیٹھتے تھے، کبھی جنگلوں میں بیٹھتے تھے،
ایسے بستیوں میں رہتے تھے تو ان اوقات میں کسی سے ملاقات کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کے جو خدام ہوتے تھے ملنے نہیں دیا کرتے تھے، تو اللہ میں دھیان کو لگاتے تھے، ادھر ادھر سے ہٹاتے تھے. وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، میں اس کو پھیلاؤں گا نہیں. حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، فرماتے تفکر ساعت خیر من سنت، تھوڑی سی دیر کا تفکر، غور و خوض، اللہ کی قدرتوں حکمتوں میں غور کرنا، اس کی کاریگری میں دھیان لگانا، یہ سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے. حدیث سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو علوم میں نقل فرمایا. اور مراقبے کا ایک جز یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرنا، یعنی خود یہ سوچنا کہ ہم سے کون کون سی غلطی ہو رہی ہے. تقریر میں کر دوں کتنی زوردار دھانسو بڑھیا والی، آپ کو ایسی تقریر کر دوں کہ آپ کو ایسا لگے جیسے ابھی ہم مر جائیں گے، بالکل اب اچھے کام کر لیں، پھر آپ بھول جائیں گے. لیکن یہ مراقبہ جو ہے، اس میں میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود اپنے نفس سے انسان محاسبہ کرتا ہے کہ مجھ سے کون کون سی غلطی ہو رہی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول نے کیا فرمایا، اور میں کیا کر رہا ہوں. آج میں نے کس کو گالی دی، کس کی غیبت کی، مجھ سے کس کی برائی ہو گئی، کس کی میں نے چغلی کھائی، ادھر کی ادھر میں نے لگائی، کس پر میں نے بہتان لگایا، کس کا میں نے دل دکھایا، کس کی میں نے بے ایمانی کی، کہاں میں نے ملاوٹ کی، کہاں میں نے دھوکہ دیا، کہاں پر میں نے غداری کی، کہاں پر میں نے کیا کیا، کون سی وعدہ خلافی کی، کس کو میری بات سے تکلیف پہنچی، مجھ سے کسی پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. ان تمام باتوں کو دوسرے کے کہنے کے بجائے خود اپنے آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے غور کرو. یہ 1000 تقریروں کی ایک تقریر ہے. تھوڑا ٹائم دیجیے آپ اکیلے میں، کبھی عشاء کے بعد، کبھی کسی ٹائم کمرے میں بیٹھیے آنکھیں بند کر کے، سونے سے پہلے جو بھی ٹائم مناسب دیکھیں، اور اپنے آپ خود غور کیجیے آپ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے. آپ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو مالدار بن رہے ہیں کسی کی بے ایمانی کر کے بن رہے ہیں. مجھے کیا پتا، آپ خود سوچیے، خود سوچیے آپ کہ آپ نے بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کی اینٹیں کہاں سے آئیں گی، سیمنٹ سریا ریتا بجری کہاں سے آیا ہے، کس کس کا دل تو نہیں دکھایا کسی نے آپ. آپ جو بڑھیا عمدہ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کماتے ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں. آپ نے دھوکہ تو نہیں دیا ہے، ملاوٹ تو نہیں کی. آپ خود سوچیے، وہ تقریر ہوگی. مجھے کیا پتا، میں نے تو آپ کو دیکھ لیا، آپ نے مجھے دیکھ لیا. مجھے خود بھی غور کرنا چاہیے کہ میں مولانا بنا بیٹھا ہوں، میں نے کیا کیا کیا. یہ نہیں ہے کہ میں مولانا بن گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا تو میں تو پکا جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا. نہیں، اللہ جانتا ہے. صوفیاء کرام کی ہر بات میں حکمت ہے. آپ کو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسروں کو سمجھاتا رہ جاتا ہے، اور اپنی برتری، تعلی اور اپنی فوقیت دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے انہیں ٹوکتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تم ایسے تم ویسے. اور اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ہم کیسے. کیا امید کروں میں آپ سے، کریں گے یہ کام آپ تھوڑی دیر؟ ہاں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. 1000 تقریروں کی تقریر ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بیوی شوہر کی لڑائی ہو رہی ہے، شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، بیوی سمجھ رہی ہے میری کوئی غلطی، میں نے کیا کہی ہے، اور 50 گالیاں دی، کہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہی. سمجھے آپ؟ آدمی کہہ رہا ہے عورت بدتمیز پلے پڑ گئی ہے، عورت کہہ رہی ہے آدمی کنجوس پلے پڑ گیا. سمجھے نہیں، ناک میں دم کیے دوسرے کے. پڑوسی پہ سوار ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، بس پڑوسی کی نظر آ رہی ہے. شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ اپنی دکھاتا ہی نہیں ہے. یہ شیطان کی صحیح کاٹ اللہ والے ہیں. اس مراقبے سے کٹے گا شیطان، اس مراقبے سے کٹے گا شیطان، ورنہ وہ تو آپ کو دیکھنے ہی نہیں دے گا کہ آپ کیا ہیں. آپ کو یہی دکھائے گا کہ آپ تو حضرت ہیں، آپ کے تو ہاتھ چوم لیے لوگوں نے، پر ہم حضرت ہو گئے. ابے ہاتھ چومنے کو مت دیکھ کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. لوگ تو کسی کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ بھی سوچ کہ تو اللہ کے یہاں پر کون ہے، خدا کے لیے تو نے کیا 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 ہے، اور کس پوائنٹ کے اوپر تو نے دین کو چھوڑ دیا.
سمجھے؟ مراقبہ کریں گے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے؟ ہاں بیٹھا کرو اکیلے، دو کام کرنا، کبھی دھیان اللہ میں لگانا، ادھر ادھر سے ہٹا کر کے تھوڑی دیر یہ کام کیا، اللہ کی قدرت میں، حکمت میں، کاریگری میں، جس چیز میں غور کرو، جس چیز میں غور کرو۔ ابھی میں گیا تھا ایک جگہ، وہاں پر مجھے لے گئے لوگ کہ عورت بیمار ہے، دم کر دیے، سر میں چوٹ لگ گئی تھی، گر گئی تھی موٹر سائیکل سے، تو وہ بچ تو گئی، جان تو بچ گئی، مگر مجھے بتایا کہ وہ کمگشت ہیں۔ اب نے بتایا کہ وہ دوا سے فائدہ تو ہے، ہوش تو آ گیا، مگر ایک پلک جو ہے، یہ پلک اپنے آپ سے نہیں کھل رہا ہے، پلک بند ہو گیا، ہاتھ سے ایسے کر کے کھولنا پڑتا ہے۔ تو بھیا میں نے پڑھ کے جو تھا مجھے یاد، میں نے دم کیا اور میرے دماغ کو جھٹکا لگا، ان پلکوں کی ہم کوئی ویلو نہیں سمجھتے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب چاہ رہے ہیں کھول رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں بند کر رہے ہیں، یہ پلک نہ ہوتے تو زندگی مشکل ہو جاتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اپنے آپ سے بند کر لیا، اپنے آپ سے کھول لیا، 100,000 بار کھولو بند کرو۔ اب جس کا پلک ہی بند ہو گیا، ہاتھ سے پکڑ کھولنا پڑا، اس سے پوچھو یہ پلک کی کیا ویلو ہے، اس کی طرف ہمیں کبھی دھیان بھی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں کیا اس کی طرف، میرے دماغ کو جھٹکا لگا، سمجھے؟ تو ایسی بہت سی، وہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، ویسے میں نے کتاب بھی لکھ دی ہے، ذکر و دعا، ایک تقریباً اسی عنوان کے تحت، اللہ میں آپ غور کرنا چاہیں تو اس کتاب میں آپ کو ملے گا مواد۔ قرآن کی آیتوں کے ترجمے کیے ہیں میں نے، جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی میں ہیں۔ شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھ دیا ہے ذکر کے لیے، مشورے، سمجھے، اور حدیثیں بھی لکھی ہیں حضور کی جو اذکار میں مشتمل ہے، ترجمے کر دیے ہیں، کیونکہ عربی میں پتہ نہیں چلتا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، یہ جہاں تہاں جو آیتیں وغیرہ جیسے مسجدوں میں لکھتے ہیں، اس دن ایک مسجد میں کہیں گیا ہوں میں، اللہ جان دھیان نہیں آ رہا، تو وہاں آیت الکرسی لکھی انہوں نے محراب کے اوپر، تو اس میں ترجمہ بھی لکھو تاکہ انسان کو پتہ تو چلے کہ ہم جو آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یہ ہے کیا۔ اب وہ صرف یہ سمجھے ہوئے کہ یہ برکت کے لیے ہے، فیض کے لیے ہے، رات کو پڑھ کر کے سو جاؤ تو حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کے شر سے آدمی بچا رہتا ہے، وہ حفاظت ہے، برکتیں تو یاد ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لا حول ولا قوت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ آیت الکرسی کیا ہے۔ توحید کے تعلق سے، اذکار کے تعلق سے، حضور کی شان کے تعلق سے جو آیتیں، جو حدیثیں ہیں، ان کے ترجمے جب ہوں گے تبھی ہم کو اللہ اور رسول کے ذکر میں صحیح معنی میں مزہ حاصل ہوگا۔ ترجمے لکھا کرو، دیکھا کرو، پڑھا کرو۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، بلکہ سمندر کی گہرائی مل جائے گی، اس کی گہرائی نہیں ملے گی۔ یہ قل واللہ احد کیا ہے؟ غور تو کرو، اس قل واللہ احد میں کیا کیا ہے، اس کے ترجمے پہ غور تو کرو۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، سمجھے آپ؟ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مراقبہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس مراقبے کو آج کے ہمارے بیان کا آپ خلاصہ سمجھ لیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے، اور آپ بھی کریں، تھوڑا بہت 10-20 منٹ، آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، جب بھی ٹائم ملے۔ کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، گناہ ہوگا، سب ویسے کام ہے، کار خیر اچھی باتیں ہیں، آپ کیجئے، اور اس میں آپ اپنے نفس پر زور دیجئے، سوچئے کہ آپ نے کون سے پوائنٹ پر کون سی غلطی کی ہے۔ آپ بھی سب جانتے سب ہیں، آج کل جاننے والوں کی کمی نہیں ہے، آج کل کرنے والوں کی کمی ہے۔ اب تو جاننے کے لیے تو موبائل میں اتنی معلومات آ رہی ہے، مفتی لوگوں کے فتوے آ رہے ہیں، جو بات ڈالو پوچھ لو، سمجھے؟ ہاں، جاننے کی کمی نہیں ہے، نیٹ کے اوپر سارا ہمارا لٹریچر آ رہا ہے اسلامی کا، جاننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ مراقبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے،
یہ کیجئے اور اس میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے نفس سے محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کون سی پوائنٹ پر کون سی خلاف شرع کام کیا. ہم جو ترقی کر رہے ہیں ترقی کے پیچھے ہماری کہیں کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے ہم سے, سمجھے؟ ہاں, کوئی نماز تو نہیں چھوٹی, کوئی جماعت تو نہیں چھوٹی, ہم سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی. ان سب باتوں کو آپ غور کیجئے. یہ ہماری آج کی تقریر ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. 2-3 مسئلے سن لیجیے جلدی جلدی میں. ٹائم کیا ہوا؟ چلو ابھی ٹائم ہے تھوڑا. مسائل جو 4 سن لو میت کے تعلق سے. پہلا مسئلہ تو دیکھو, یہ میت کے موقع پر یہ کھانے کا مسئلہ ہے. کیا ہے, پانی گرم ہے ٹھنڈا؟ گرم ہوگا. میت کے کھانے کے تعلق سے اپنے مسلک کو مذہب کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کا کھانا تو جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. کوئی بھی کھائے, غریب کھائے چاہے مالدار کھائیں, رشتہ دار کھائیں چاہے پڑوسی کھائیں, لیکن دعوتیں کر کے بیاہ شادی کی طرح کھلانا منع ہے. یہ فتویٰ ہے بریلی شریف کا, یہ لکھا اعلیٰ حضرت. اہتمام باقاعدے. بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا وغیرہ بنایا, فاتحہ ہوئی, اور آپ کہہ دیجئے کہ بھئی کھانا کھا لو سب لوگ, پہلے سے نہ کہیں, دعوت نہ کریں. اس وقت آپ اعلان کر سکتے ہیں اب جس کو کھانا ہو وہ کھا سکتا ہے, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے گاؤں کا ہو, چاہے باہر کا ہو, چاہے امام صاحب ہوں, چاہے مقتدی ہوں. اتنے تک اجازت ہے. باقی پہلے سے نیوتنا دعوتیں کرنا. راجستھان وغیرہ میں تو کارڈ چھپ رہے ہیں تلسنے کے, کارڈ شادی کی طرح کارڈ چھپ رہے ہیں تلسنے کے. اب غلط ہے. ہاں, غریب محتاج لوگوں سے آپ پہلے سے کہہ سکتے ہیں, محتاج مسکین لوگ ہیں ان سے آپ پہلے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھانا کے لیے آ جانا آپ. لیکن اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے, اہل محلہ وغیرہ سے آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے. موقع پر کہہ دیجیے کہ کھانا کھا لے گا, نہیں کھانا نہیں کھانا. یہ بات اس لیے بتانا پڑ رہی ہے کہ اس کو اتنا کرنا رواج دے دیا ہے کہ بعض گاؤں میں تو ضروری کر دیا ہے, زبردستی کھاتے ہیں کہ تو نے کھایا تھا تو کھلائے گا نہیں. ہاں, سمجھے؟ تو پورا گاؤں ٹھونستا ہے گھر پہ, مردہ ایسے مر گیا, زندے کو ایسے مار ڈالو. غریب آدمی گھر پہ پورا گاؤں ٹھونسے گا تو اس کی موت ہی سمجھو بیچارے کی. ہاں, اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دعوتوں میں بھی کہ آپ کھایا تھا تو کھلائے گا نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے دل کو ویسا رکھو گہرا. یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا, ہمیں بھول گئے. نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یار. بڑے آدمی بنو, دل کے بڑے. ابھی چند دن پہلے میرے یہاں ایک میرے رشتے دار آ گئے, بارات تھی ہمارے یہاں, گاؤں کے ہیں, قصبے میں. وہ ہمارے یہاں شادی حال میں لڑکی کی شادی تھی, وہ اسی دن آئے. بولے ہماری غلطی ہو گئی اور وہ ہم پہلے سے آپ سے کہہ نہیں سکے, دور کے رشتے دار تھے کچھ. تو حالانکہ میں کتاب لکھنے میں لگا ہوا تھا, بڑا مصروف تھا. میں نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں, جانا نہیں تھا مجھے, مگر میں نے کہ جب یہ دیکھا کہ یہ سمجھیں گے کہ اس لیے نہیں آئے کہ یہ مطلب یہ کہ پہلے سے نہیں بتایا تھا, تو میں قصدن میں نے 1 گھنٹہ خراب کرا ان کے یہاں سے. یہ چیز ختم ہو. یہ دماغ مت سوچا کرو ان باتوں. ایسی نیوتے وغیرہ میں یہ مت دیکھا کرو کہ ہمیں کس نے دیا. کسی کے یہاں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, اس میں جس کو جو ضرورت ہے, آپ کا جو موقع آپ دیجیے. نہیں کہ ہم دیں گے تو وہ ہمیں دے گا, کیا پتا اس کا موقع نہ ہو بعد میں. قرآن میں لکھا ہے لا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر, زیادہ لینے کی نیت سے احسان نہ کیا کرو. میرا ایک فارمولہ ہے, میں نے اپنی کتاب بیاہ شادی کے بڑھتے اخراجات میں اس کو لکھا ہے, ہیڈنگ بنایا ہے, نیکی انسان کے ساتھ اور ثواب اور جزا کی امید اللہ سے. کوئی بھی نیکی کرو, کوئی بھی کسی کے ساتھ,
کبھی یہ مت سوچو کہ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کرے گا، نہیں، ہمیشہ یہ سوچو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کرے گا. یہ تو انسان ہے، کیا پتہ مر گیا، اللہ موت سے پاک ہے، وہ مدد کر، اس کو مدد کرانا ہوگی تو ہزاروں پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا کوئی بھی مدد کرو کسی کی، سمجھے، بدلے کے لیے نہیں، اللہ سے امید رکھو. ہاں، بیاہ شادیوں میں بھی یہ بلا وجہ کے رواج بن گئے، نیوتا نیوتا نیوتا. مدد کرنا ہے، قرضے نہیں کرنا ہے، مت کر. قرضے کیوں دیتے پھر رہے ہو یار کسی کو؟ ہاں، بلکہ میں نے تو ایک بار ایک جگہ کہیں لکھا تھا کہ بیماری میں نیوتے دیا کرو، بیاہ شادی میں تو جتنا دو اتنی بوراتا آدمی ہو، اتنا دو اتنے خرچ بڑھا لے گا. اگر کوئی بیاہ شادی میں کوئی موٹر سائیکل لڑکی کو دیتا ہو اور تم اسے 2-3 لاکھ روپے دے دو تو موٹر سائیکل کو بھول جائے گا، پھر 4 پہیے والی دے گا، وہ اتنے اس کا دماغ اونچا ہو جائے گا. میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ بیاہ شادی کا وہ رواج بن گیا، وہ مٹائے تو نہیں مٹے گا، میرے مٹائے تو کیسے مٹ جائے گا، اللہ مٹائے تو مٹ جائے گا، بلا وجہ کا رواج، سمجھے نہیں. اور یہ بیماری میں کیا کرتے ہیں کہ بعض غریب لوگ میں نے دیکھے بیمار ہو گیا، ادھر علاج کا خرچہ چل رہا ہے گھر پہ، اس کے دوا دارو چل رہی، ادھر آنے جانے والوں کے لیے پورا پتیلا پکڑا دونوں ٹائم گھر پہ اس کا. اسپتال جا رہے ہیں وہاں خرچہ ہو رہا ہے، گھر پہ آ رہے ہیں وہاں کھانے پک رہے ہیں. تو بیاہ شادیوں میں دیتے ہیں اور بیماری میں اور کھا کھا کے ٹھونس ٹھونس کے چلے آتے ہیں. اگر غریب آدمی کوئی بیمار ہو گیا ہو، دیکھنے جاؤ، اسپتال میں جاؤ، چاہے گھر پہ جاؤ، جیسا جس کا موقع ہو، 10 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے دے کر کے چلے آؤ. اگر یہ رواج بن جائے تو غریبوں کو بیماریاں ہاریں گی نہیں انشاءاللہ. ہاں، کیا مشورہ ہے بولو، صحیح بول رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. جب بھی کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ، جیسی ہستی ہے آپ کی، جیسی بساط ہے، کچھ نہ کچھ دیا ہو، اور اس کو بھی لینے میں نہیں شرمانا چاہیے، سمجھے. غریب آدمی کو بیماری میں، سمجھے، شادی میں خوب لے گا، بیاہ شادی میں، اور ویسے بیماری میں دے تو اس کو برا سمجھتا ہے. یہ پریشانی ہے تو لینے میں کیا حرج ہے، لے لو. اور دو اس طریقے سے بہت اچھا ماحول بن جائے گا، بڑا سکون ملے گا غریبوں کو. اگر 50 آدمی دیکھنے کے لیے آئے، 50 نے 100 روپے دے دیے، کسی نے 500 1000 روپے ہو جائیں گے، اس کے دوا دارو چلتی رہے گی اس کی بیچارے کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو تھا تیجے 10 میں چلنے والی بات نکل کے آئی، اس کو میں نے بتایا. دوسرا مسئلہ ایک عدت کا مسئلہ ہے. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، سوگ منانا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد ہی ہوگی، عدت میں نکاح حرام ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عدت کے اندر گھر سے نہ نکلے، کوئی شرار والا کام نہ کرے، گھر میں رہے جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اس میں یہ مجھے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ بعض جگہ اس عدت کو لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا. دیکھو دین جو ہے اسلام، وہ اس کو زیادہ مشکل بھی نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک گنجائش نکلتی ہو شریعت کے دائرے میں لوگوں کے سامنے دین کو آسان کر کے پیش کرو. جب دین آسان کر کے پیش کرو گے تو دیندار زیادہ ہوں گے، سمجھے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے ابھی جلدی میں، لاک ڈاؤن میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. ابھی آپ کے یہاں کے جو علماء کرام تشریف فرما تھے، مولانا نور محمد صاحب، مولانا ناظم صاحب، نعمت علی صاحب وغیرہ حضرات کی بات چیت آ گئی تھی. اس کا نام ہی رکھا ہے میں نے، یہ دین کی بنیاد آسانی پر ہے.
لاک ڈاؤن میں اچھا موقع ملا، نہ کہیں جانا ہوا اور کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا، سمجھے؟ اکیلے گھر میں رہے، نماز کو جاتے بھی ڈر لگتا تھا، کبھی پڑھ لی گھر مسجد میں، کبھی گھر پہ ہی پڑھ لی، تو 2 کتابیں اللہ نے لکھوا دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، سمجھے نہیں؟ تو ہمیں تو لاک ڈاؤن سے بہت فائدہ ملا، 2 کتابیں لکھی ہیں، لکھ ہی نہیں پاتے، سمجھے؟ ایک کا نام ہے دین کی بنیاد آسانی پر، اور ایک کا نام ہے فروعی اختلافات کی شرعی حیثیت۔ ابھی پریس میں ہے، کمپوزنگ ہو گئی ہے، کریکشن بھی ہو چکے ہیں، فلم وغیرہ بن رہی ہے، جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ، دلی پریس میں ہے کتاب۔ تو میں نے اسی پر لکھی ہے، دین کی بنیاد آسانی پر ہے، کہ دین میں کہاں کہاں پاکی ناپاکی، نماز جماعت، بیماری حرج مرض دکھ درد، ان سب موقعوں پر کون کون سی آسانیاں دی گئی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا رخصتیں ہیں۔ حالات نے تو پورا رسالہ لکھا تھا اس میں، جلی النص یا اماکن الرخص، پوری کتاب ہی لکھی تھی، اصول بیان فرمائے تھے آسانی والا۔ دین کو آسان کر کے پیش کرنا چاہیے جہاں تک ہو، جہاں تک ہو، یہ نہیں ہے کہ عادات خیالی بنا دیا جائے آوارہ گردی اس کو، جہاں تک ہو ممکن شریعت کی گنجائش میں۔ عدت کے معاملے میں ایک یہ چل رہا ہے معاملہ کہ وہ بعض جگہ عورتوں کو اتنا مقید کر دیتے ہیں کہ گھر میں بھی ایک کوٹھریاں بند کر دیتے ہیں، آنگن بنانے تک میں نہیں آنے دیتے ہیں، جاڑوں میں دھوپ کو ترسا دیتے ہیں۔ ایک جگہ تو مجھے بتایا کہ اسے پیشاب پخانے کو لے جا رہے تھے تو کپڑے میں لپیٹ کے لے جا رہے تھے گرمیوں میں، اس کو پردہ اتنا کرا کرائیں گے ویسے عادات پھریں گی، اور عدت میں ایسا پردہ کرائیں گے کہ بس مال ڈالیں گے ٹھور اس کو، گویا بھانجوں سے ہی پردہ ہوگا کیا، ان سے ہی پردہ ہوگا کیا، سمجھے؟ بلا وجہ پردے کا اسلام میں جو ہے وہ عدت میں الگ سے کوئی قانون نہیں ہے، پردہ اسلام میں ویسے بھی ہے، اگر اور عدت میں نہ ہو تو پردہ نہیں ہے کیا؟ بولتے کو نہیں؟ تو پھر جو پردہ عدت میں ہے، جو عدت کے علاوہ ہے، سمجھے؟ اور پردے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل سامنے نہیں آ سکتی عورت، کپڑے ڈھیلے ہوں، بدن کے نشیب و فراز نہ چمکتے ہوں، اور تھوڑے موٹے ہوں اور بدن کی رنگت نہ چمکتی ہو، تو اتنا موٹا ہو کہ بدن کا رنگ نہ چمکے، ایسا ڈھیلا ہو کہ بدن کے ابھار نہ چمکے، نظر نہ آئے، اور سر وغیرہ صحیح سے ڈھکا ہوا ہو تو عورت سامنے آ سکتی ہے، غیر محرم ہو کہ آتی ہے، عورت ہی تو ہے یار، کوئی اور تھوڑی ہے وہ، ہم ہی ویسے تو ہیں، وہ کوئی الگ سے مخلوق تھوڑی ہے وہ۔ تو بات تو بالکل ہی عادات خیال بن گئے، اور بات اتنے کرے پڑتے ہیں کہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کو گرمیوں تک مسڑا دیا ہے، بلکہ یہ برقع جو اوڑھتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر کپڑے صحیح ہوں تو برقع ضروری نہیں ہے، کپڑے ڈھیلے ہوں، تھوڑے موٹے ہوں، سر وغیرہ ڈھکا ہوا ہو، کافی ہے، پہن لے تو اچھا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے مسلمان ہو رہے۔ تو عدت میں اتنا کرا کر دیا ہے کہ اس کو بالکل کوٹھریوں میں جیسے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا بعض لوگ، ایسے بٹھا لیں اس کو عدت میں، سب سے پردہ، بھانجوں سے پردہ، بھتیجوں سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ۔ اور اصل کیا ہے بات عدت یہ گھر سے نہ نکلے، اور سخت مجبوری ہو تو گھر سے بھی نکل سکتے، جیسے ایسے ہی دوا ایسا علاج کرانا ہے کہ گھر سے نکلے بغیر علاج ہو نہیں سکتا، نکل سکتی ہے، گھر میں عزت و ناموس کا خطرہ ہے، نکل سکتی ہے، وہ بہت تفصیل ہے، کتاب میں اس میں سب آ گئی ہے، یہاں میں سب نہیں بتا سکتا، سمجھے؟ چھت پہ بھی جا سکتی ہے، سمجھے؟ باؤنڈری وغیرہ ہونا چاہیے، وہ وہی کیا سبھی کے لیے ہونا چاہیے بھائی، باؤنڈری چھتوں پر تو عورتوں کو اس طریقے پھیلنا بھی نہیں چاہیے، عزت میں نہ ہو تب بھی، سمجھے؟ تو اچھا ایک بات یہ سن لو، یہ تیجوں کے جو چنوں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں صرف اتنا آیا ہے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر کسی کو اگر بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، حدیث میں صرف اتنا ہی ہے، حدیث میں نہ تنوں کا ذکر ہے نہ تیسرے دن کا ذکر ہے،
اچھا ایک بات بتا دوں پھر بھول جاؤں گا میں، دھیان دلا دینا کہ چنوں والی بھول جاؤں تو. یہ دن جو ہے نا یہ تیجا 10واں 20واں 40واں یہ ضروری نہیں ہے، یہ صرف حضرت نے لکھا ہے یہ تعینات عرفی ہیں. عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے ان کو متعین کرا ہے کہ ایک دن مقرر کر لیں گے تو لوگ جمع ہو جائیں گے. شرعاً کوئی واجب نہیں ہے. جیسے بیاہ شادی کی تاریخ طے کر لیتے کہ نکاح ہونا ہے، نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، پورے سال میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے. بلکہ یہ بات جگہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی رافضیوں والی بات ہے، شیعوں والی بات ہے. نکاح محرم میں بھی حالت میں لکھا ہے جائز ہے. سنی امام حسین کی یادگار مناتے ہیں، سنی غم نہیں مناتے. اور نکاح پورے سال جائز ہے، رات میں دن میں ہر وقت نکاح جائز ہے پورے سال. لیکن اس کا دن کو مقرر کرتے ہیں اس لیے کہ ایک دن مقرر ہو جائے گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے. بس یہ عرفی طور سے ہی یہ تیجا 10واں، ان میں کچھ چھوٹی موٹ مصلحتیں تو ہیں کچھ معمولی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. حالت نے اس سلسلے میں پورا رسالہ لکھا ہے اور وضاحت کر دی ہے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے 40واں، اگر جیسے 2-4 دن پہلے کر لے 2-4 دن بعد میں کر لے، سمجھے تیجے سے پہلے ہی چنے پڑھ لیے جائیں. بعض جگہ میت کے بعد میں لوگ چنا فوراً پڑھ لیتے ہیں، تو وہ تیسرا دن اس لیے رکھا تھا پہلے زمانے کے لوگوں نے، ایک مصلحت سے تھا وہ کہ 3 دن میں گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ کچھ سازگار ہو جاتا ہے. جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر کا حال عجیب ہوتا ہے نا. بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے حادثے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا. تو 3 دن میں گھر والے جو ہیں وہ کچھ ماحول سازگار ہو جاتا ہے، اس لیے 3 دن رکھے تھے. اور 3 کا عدد اسلام میں بہتر بھی ہے اس مسئلے سے. باقی ضروری نہیں ہے، اگر لوگ فوراً پڑھ لیتے ہیں یا دوسرے دن پڑھ لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب پہنچے گا. کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے، ثواب پہنچانا، آپ جب بھی قرآن پڑھ کے یا کچھ خرچہ کر کے یا کھلا پلا کر کے کسی بھی میت کو جب بھی آپ ثواب پہنچائیں گے، رات میں دن میں کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں وہ ثواب پہنچے گا. بھائی کسی مسئلے سے آپ نے طے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے. تیسرے دن کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کرنا ہے لیکن آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو چنوں کی بات چل رہی تھی. اچھا یہ تبارک جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی ضروری نہیں رجب کے مہینے میں ہو. اپنے ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو کام شروع وہ لکیر پکڑ لیں گے، اس کی پکی ایسی پکڑ لیں گے کہ رجب کے مہینے کے برابر علاوہ کسی نے اگر سورہ تبارک پڑھ لی روٹی میں پڑھ تو کام نہیں سننے نہیں رہا، کچھ اور ہو گیا. غلط کہہ رہا ہوں بولو؟ بات جو اپنے میں اجٹ آدمی ہے نا، اپنا میں اجٹ بھی بہت ہے. ایک ہوتا ہے سنی، ایک ہوتا ہے اجٹ سنی. وہ کسی مسئلے سے بزرگوں نے رجب کا مہینہ جمعے کا دن رکھا ہوگا، سمجھے آپ؟ کوئی مسئلہ اللہ جانے. فضائل تو رجب کے مہینے کے بھی ہیں، جمعے کے تو ہیں حدیثوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے آپ جمعے کے علاوہ بھی سورہ تبارک پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے یا رجب کے مہینے کے علاوہ بھی پہنچائیں گے تو ثواب پہنچے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور وہ سنی رہے گا. یہ بھی چل رہا ہے مولانا. دیکھو ایک بات سنو، پڑھنے کو تو مولویوں سے پڑھواؤ، اماموں سے پڑھواؤ، لیکن دیکھو آخر ویسے علماء طلباء کا پڑھنے کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پریشان کرو. ہاں بلکہ ایک فضیلت اپنی بھی ہے، جب اپنا پڑھتا ہے تو اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے. بھئی وہ لوگ پڑھ رہے ہیں کیا پتہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہوں، بات جگہ پیسے بھی چل رہے ہیں، قرآن خوانی میں پیسے بھی چل رہے ہیں، کیا پتہ پیسے کے لیے پڑھتا ہو، کیا پتہ ناشتے کے لیے پڑھتا ہو،
کیا پتا آپ سے چندہ لینے کے لیے پڑھتا ہو، لیکن آپ جب خود پڑھیں گے تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، بالکل خالص ہے وہ۔ تو اس کی علماء طلبہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، اور یہ بھی ایک قسم کی من وجہ، یہ بھی ایک فضیلت۔ خود پڑھو، سمجھے؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے عوام کے تو روٹی کی فضیلت کچھ کہتے ہیں 7 یا 8 تبارک ضروری مانتے ہیں نا، وہ دیکھو فضیلت تو اور چیز ہے، اور کسی کام کا ضروری ہونا اور چیز ہے۔ فضیلت تو بہت ہے، رات بھر عبادت کرو بڑی فضیلت، ہر پیر کو جمعرات کو روزہ رکھو بڑی فضیلت، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کام کا ضروری ہونا، تو فضیلت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو تبارک کے معاملے میں جو 41 مرتبہ روٹی رکھی گئی ہیں، 41 روٹی ہیں، ایک تبارک کافی ہے، سمجھے نہیں؟ ایک ہی تبارک کافی ہے، زیادہ کام مت بڑھایا کرو آج کل، باقی پڑھنا اکیلے پڑھو، لوگوں کو گھیر کے جو کام کرو چھوٹا کیا کرو، بتاؤں گا ابھی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ 40 کا عدد جو ہے اس کو اسلام میں اچھا مانا گیا ہے، 40 کی گنتی اسلام میں اچھی مانی گئی ہے، قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اس کا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے جبکہ موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا، 40 دن کے لیے کوئی طرف، 40 کا عدد مشہور ہے اسلام میں، تو وہ 40 کا رکھا اس فضیلت کی وجہ سے اس میں ایک اور بڑھا دیا، 41 کر دیا، تاکہ وہ 40 جو ہے وہ جوڑ ہے، پھر وہ بے جوڑ ہو جائے گا، اور بے جوڑ جو ہے وہ بھی اچھا مانا گیا، اللہ وطر ویحب الوطر، اس لیے 41 رکھے گئے ایک تبارک میں۔ باقی کمتی ہو بڑھتی ہو کوئی حرج نہیں ہے، جتنا پڑھے گا اتنا ثواب پہنچے گا، اگر ایک بار پڑھے گا تو ایک کا ثواب پہنچے گا، گناہ اب بھی نہیں ہوگا، بلکہ بالکل نہیں پڑھے گا تب بھی گناہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، بس یہ ہے۔ تو 70,000 کلمے کی فضیلت حدیث شریف میں آئی، کتنے کی؟ 70,000 کا کلمہ جو ہے وہ یہ حدیث شیخ محی الدین ابن اکبر نے نقل فرمائی، اعلیٰ حضرت الملفوظ میں نقل فرمائی، مولانا علی قاری مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں نقل فرمائی، 70,000 کلمے کی حدیث۔ اس کے بڑے بوڑھوں نے چنے تول لیے کہ 70,000 گنتی کیسے پوری ہوگی، یہ چنے جو ہیں یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے بوڑھوں والی باتیں ہیں۔ حالات نے لکھا ہے چنے ضروری نہیں اور ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس نے لکھا ہے پتہ بتا دیا میں، سمجھے؟ نبی جلد میں نئے ایڈیشن کے، چنا ضروری نہیں اور ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں بغیر چنوں کے بھی۔ اب وہ چنے بڑے بوڑھوں نے اس لیے نکالے کہ چنے پڑھے جائیں گے تو پہلے زمانے میں غریبی بہت تھی، فاقے تک ہوتے تھے، کہیں اور کھانے کو نہیں ملا، کہیں تیجے میں پہنچ جائے گا چنے مل جائیں گے بیچاروں کھانے کے لیے، ایسی کچھ باتیں نہیں ہوں گی، بھلا ہو جائے گا اس کا۔ 70 کے لوگ ہیں نا، کیا پتا گھر میں بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہو، گھر میں ناشتہ نہ ملا ہو، وہ چنے کھا کام چلا لے گا اپنا، ہے نہیں؟ اب بھی ہو سکتا ہے، ہاں۔ تو وہ چنا ایک مصلحت ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں۔ 70,000 چنے تولے تو وہ بیٹھے 12.5 سیر چلتا تھا بچپن میں ہمارے پہلے، 12.5 سیر، پرانا سیر جو ہوتا ہے، پکا سیر 5 پاؤ والا۔ اب اس کا جو کلو بنایا گیا، کلو چلا ہے، بچپن میں چلا ہے ہمارے کلو، تو اس کے یہ پکا سیر جو تھا یہ کلو سے تھوڑا بڑا ہوتا تھا، تھوڑا سا، تو اس کو یہ سمجھ لو کہ 12.5 سیر کے اگر تم 13-13.5 کلو چنے کر لو گے تو وہ 12.5 سیر ہو جائیں گے، 14 کر لو، 15 کر لو، آرام ہو جائیں گے۔ اب بات جگہ 32 کلو خریدوا دیتی ہیں، پھر کہتے ہیں دوہراؤ بیٹھ کے، یہ 12.5 سیر کا ذکر جو ہے
یہ بریلی شریف سے جو نئی کتاب نکلی ہے فتاوا مرکزی دار الافتاء مصدقہ تاج الشریعہ، اس میں بھی 12.5 شعر کا ذکر ہے۔ 14 کلو کر لو، کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ 15 کلو میں پورا سیم آرام سے ہو جائے گا، آرام سے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سن لو، وہی کہہ رہا ہوں میں، سن لو میری بات، جب کچھ رہ جائے تو تم کہہ لیو بات، سمجھے؟ اچھا، ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا اپنے یہاں، تو بات یہ مولوی بھی نا بات بڑے ویسے ہوتے ہیں نا، وہ اجڑ والی بات، بولے زیادہ محرج کیا ہے ان کو، یہ تو ملا نہیں، تو میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، فتاوا مرکزی دار الافتاء بریلی شریف، مصدقہ تاج الشریعہ، مولانا علی قاری مکی کی مرقات شرح مشکات کی معمولی کتاب ہے، الملفوظ کی کوئی معمولی کتاب ہے، تو اس میں تو دال گلی نہیں۔ بولے وہ زیادہ محرج کیا ہے، تو میں نے کہا ان مولوی صاحب سے یہ کہیے کہ زیادہ محرج تو نہیں ہے، تم اکیلے بیٹھ کے پڑھا کرو، بہت ثواب ملے گا۔ حرج تو واقعی نہیں، حرج تو تم قول مرتبہ پڑھو تب بھی کوئی حرج نہیں، ثواب بڑھے گا۔ مگر ایک بات ہے، ایک چیز کا جو رواج بنے گا، اس رواج سے 2 پریشانی پیدا ہوں گی۔ ایک تو جو بات آدمی اب بھی اتنا غریب ہے کہ اس کے لیے چنے بھاری پڑتے ہیں، تمہیں کیا پتا، دنیا اب بھی یکسی نہیں ہے، ان کی مٹی پلید ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو گھیر کے بیٹھو گے، کسی کو بھینس دھونا ہے، کسی کے بچے اسکول جا رہے ہیں، کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ہاں؟ اسی لیے اپنے اسلام میں یہ ہے مصلحت کہ جو کام لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا جائے وہ مختصر ہو۔ اکیلے میں آپ رات بھر پڑھ لیں، دن بھر پڑھیں، لیکن جلسے ہوں، محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، فاتحیں ہوں، میلادیں ہوں، قرآن خوانیاں ہوں، تیجے ہوں، 10ویں ہوں، 20ویں ہوں، 40ویں ہوں، جو کام آپ لوگوں کو جمع کر کے کر رہے ہیں، اس میں آپ سب کو لیے بیٹھے ہیں، اس کا مختصر ہونا اسلام میں بہتر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو طول دینے میں، اس کو لمبا کرنے میں لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے، ان کا امتحان لینا ہے، لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو، دین کو آسان بنا کر کے پیش کرو، محبت سے آئے، محبت سے جائے، دل سے آئے، دل سے بیٹھے۔ ارے اور تو اور، جماعت سے نماز تک کے بارے میں لمبی قرت کو منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا معاذ بن جبل، مدینہ شریف میں ایک محلے میں نماز پڑھاتے تھے، حضور کے زمانے میں عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ دی پوری انہوں نے۔ ان کے محلے کے لوگ حضور کے پاس شکایت لے کر کے آئے، فرمایا افتانون یا معاذ، اے معاذ کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز جماعت سے پڑھائے تو اس بات کا دھیان رکھے، جب تم میں سے کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو اس بات کا دھیان رکھے کہ تم میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شبینے کو اعلیٰ حضرت نے مکرو لکھا اس زمانے میں۔ شبینہ، رمضان میں شبینہ ہوتا ہے، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا اللہ اللہ، نفل نمازوں میں، سمجھے؟ تو لانے لاؤ جو رکھنا رکھو، دھیان کرو میری طرف۔ شبینہ مکرو لکھا اعلیٰ حضرت نے اس دور کے حساب سے، پوری رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے نفل کے اندر، تو اس میں یہ ہونے لگا تھا کہیں کہیں کہ کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر لیٹ لیے پھر کھڑے ہو گئے، باہر جا کر کے چائے پیا پھر آ کے کھڑے ہو گئے، یہ ہونے لگا تھا۔ جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو حالات نے شبینے کو مکروہ قرار دے دیا۔ ہاں، اس میں یہ راستہ کھلا رکھا کہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے بارے میں یقین سے پتا ہو کہ یہ دل سے سنیں گے، اتنی ہمت ہے کہ پورا قرآن ایک ہی رات میں دل سے سنیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں یقین سے پتا ہو۔ بے شک بے شک، واہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک امام نے نماز کے بعد میں بہت لمبی دعا کر دی. اللہ اللہ، اس کی عادت تھی نماز کے بعد میں لمبی دعا کرنے کی. حالت سے سوال کیا گیا، جواب میں اس امام کو حالت نے بہت سخت لکھا اور فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ مختصر دعا مانگ کے لوگوں کو فارغ کر دے، پھر جس کے جی میں آئے وہ اکیلے لمبی دعا مانگتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسے اکیلے. بلکہ یہ صبح کو اپنے یہاں جو سلام پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد میں، اس میں بھی ایسے صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوں تو زور سے کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ بھی سلام پڑھ سکتے ہیں آپ. آخر آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا جائے گا تو وہ بھی تو حضور کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ وہ تو آہستہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر رواج بنی گیا ہے کہیں پر تو چلو دو ایک شعر پڑھ لو یا صبح نکلتے ٹائم پڑھو، نمازوں میں خلل نہ ہو. بعض جگہ تو یہ حال کر دیا ہے کہ نماز پڑھائی پھر لمبی دعا کری اور پھر اس کے بعد میں بہت لمبا کر کے سلام اللہ، اور پھر اس کے بعد میں پھر سے بہت لمبی دعا. اب کوئی چلا گیا تو کہیے وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا. ارے وہابی اسے کہتے ہیں یہ درود و سلام کا مخالف ہو. کوئی سنی درود و سلام کا مخالف نہیں ہوتا، وہ اگر جا بھی رہا ہے تو کسی وجہ سے جاتا ہوگا، مخالفت کی وجہ سے نہیں جاتا ہوگا. وہ ایسا نہیں اس کو حضور سے محبت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہوگی اس کو، مجبوری میں تو نماز چھوڑنا بھی جائز ہے یار. میں نے یہ پورا بیان لکھ دیا. نئی کتاب جو آئی ہے عید کی، عظیم نماز توڑنے کی کتنی صورت ہے، سمجھے. خطرہ ہو جان کا، مال کا، شیر کا جنگل نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگر شیر وغیرہ خطرہ ہو نماز توڑ سکتے ہیں آپ. یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی قریب کوئی جا رہا ہے، کوئی آدمی ہے پانی میں ڈوب رہا ہے، گوتے کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑ کے آپ نکال سکتے ہو. بہت صورتیں لکھی ہیں میں نے کتاب میں بہت ساری. اب وہاں وہ سلام چھوڑ چلا گیا، کہ سننی نہیں سمجھا، یہ حل کر دیا ہے. اسی لیے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ وہابی کم ہیں، وہابیوں کے فریب خوردہ زیادہ ہیں. دھوکے میں آ گئے، مطلب اپنے ماحول سے ہمارا اپنا جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں بہت ساری باتیں سب نہیں بتائی جا سکتی. ان سب باتوں کی وجہ سے وہ مطمئن نہیں ہوا، ادھر ان کے جھانسے میں آ گیا، ان کی ظاہرداری کو دیکھ کر کے تو وہابی نہیں ہے، ان کے دھوکے میں آ گیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. خیر، تو باتیں تو کہنے کے لیے بہت ساری ہیں. اس موقع پر اب میں بات کو بالکل نہیں بڑھاؤں گا، اور جو مسائل میں نے بتائے ہیں ان پر عمل کیجیے. اور آئندہ اس کتاب کا بھی انتظار کیجیے. مسائل میت کے تعلق سے جو کتاب اس ٹائم میں لکھ رہا ہوں اس میں اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی. اور جاتے جاتے آخری بات یہ کہہ جا رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ذرا سی یہاں یہ ہے کہ یہ میت کو، یہ جہاں تک جلد ہو سکے میت کو دفن کرنے میں، تجہیز میں، تکفین میں جلدی کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، سمجھے. یہاں تک کہ نہلانے دھلانے کفن پہلانے کے بعد میں جنازہ اگر زوال کے ٹائم آیا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ زوال کے ٹائم ہی نماز جنازہ پڑھی جائے تاکہ تاخیر نہ ہو. زوال میں نماز. اب بعض جگہ یہ رواج ڈال دیں نئے ڈالنا ہے لوگ ابھی جلدی میں کہ وہ نہلایا دھلایا کفن پہنایا، میلاد شریف شروع کر دی، نعت شریف میں شروع کر دی، لمبی لمبی دعائیں شروع کر دی. نماز جنازہ کے بعد دعا لمبی شروع کر دی. 2-3 جملوں کی دعا کی جاتی حالت میں، وہ بھی یہ ہے کہ اکیلے مانگی جائے. اجتماعی دعا اگر ہوگی تو لمبی ضرور ہوگی. بعض حضرت لوگ ایسے ہوں گے کہ چھوڑیں گے نہیں پیچھا وہ. ہاں، یہ اپنے اکیلے کی صحیح چھوٹی تھی، سمجھے. ایک بار ایک بہت بڑے والے عرس میں اپنے سنیوں کے دعا مانگی. ایک نے مانگی، 2 نے مانگی، تیسرے نے مانگی. لوگ کھڑے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ بازاروں روڈوں پہ کھڑے دعا مانگ رہے تھے. تو ایک صاحب بتا رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ انہیں دعا ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ حال کر دیا ہے. ابھی اکیلے میں کون نہیں مانگتا یار، رات میں اٹھ کے دعا مانگے کر. پبلک کو لے کر کے کیوں لمبی دعائیں مانگتے ہو؟ تو جنازے کی نماز کے بعد اگر دعا ہوگی تو اکیلے مصلحت ہے. لمبی ہوگی، اجتماعی ہوگی تو اسے بڑھا دیں گے لوگ، مانیں گے. ہاں، اور صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھنا ہے نہلانے دھلانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد میں درود شریف یا سلام
تو چلتے چلتے لے کر کے پڑھے. اعلیٰ حضرت کا جنازہ مبارکہ اٹھا تھا, اس میں لکھا ہے تو پڑھا گیا تھا تم پہ کروڑوں درود, چلتے چلتے پڑھا گیا تھا, روک کر کے نہیں, بلکہ سمجھے آپ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ